السلام علیکم، مجھے وقار الحسن کہتے ہیں اور یوم یکجہتی کشمیر خاص پروگرام ہے، اور اس خصوصی پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کشمیر، جس کے بارے میں ہمیں فخر ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کو کس طریقے سے اس تمام سہولیات کے ساتھ ان کو صحیح طرح سے جینے کا حق دیں، کیونکہ اس وقت کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس وقت بھارت کے پاس ہے، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر میں جہاں پر ظلم کی انتہا ہوئی ہوئی ہے اور آئے روز ہڑتالوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں کے ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ مختلف پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے ہم دیکھیں یا ان کے معاشی اعتبار سے دیکھیں تو ان کے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں جس پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش پاکستان جیسا ہی کچھ اسٹیٹس انہیں بھی مل جائے کہ جہاں پر ان کے معاملات بھی اس حد تک تو ہو جائیں جہاں پر وہ اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ اور بہتر طریقے کے ساتھ گزار سکیں۔ وہاں پر آنے والے جتنے بھی وزراء اعلیٰ بنے ہیں ان تمام لوگوں نے جہاں وہاں کے لوگوں کو سہولت دینے کی بات کی، فوری طور پہ انہیں ہٹا دیا جاتا تھا اور انہی لوگوں کو خاص طور پر رکھا گیا جو کٹ پتلی کہلائے، اور اس کے بعد ان کا انجام بھی بھارت نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جو کشمیر کو جس طریقے سے بھارت نے اب اپنے قبضے میں کیا ہے اور جس طریقے سے لے کر گئے ہیں، کیا وہ ہمارے سیاستدانوں کی کچھ ناعاقبت اندیشی رہی ہے، یا ہمارے سیاستدان اس انداز سے کشمیر کی آواز کو بلند نہیں کر پائے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ بھی موضوعات ہم لے کر چلیں گے، اور شہر کراچی میں جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے مختلف ریلیز نکالی جا رہی ہیں، یکجہتی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، مختلف تقاریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور انہی تقاریب کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ کچھ معزز مہمان بھی موجود ہیں، اور ان میں سے میں تعارف کراؤں گا جناب جبار واصف صاحب، ادبی فورم رحیم یار خان کے صدر ہیں۔ جناب جبار صاحب، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ مصروف ان کا شیڈیول تھا، اور ہم نے بہت ہی تک و دو کر کے انہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وہ نظم جو کہ کشمیر کے حوالے سے ہے، اور ہمارے کشمیری بہن بھائی اس نظم کو پسند بھی کرتے ہیں، اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سننا بھی بار بار چاہتے ہیں، تو ان کی وہ نظم جو ہے وہ ہم آپ تک سنائیں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسعود الرحمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا کچھ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، ان سے جانیں گے، اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ نہ صرف ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے امور کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو خاص طور پہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر کشمیر کیا اہم موضوع ہے، اور کشمیر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ الزام در الزام مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر عائد کرتی ہی رہی ہیں، لیکن ان الزامات کے حوالے سے خاتمہ کس طرح ممکن ہوگا، کشمیریوں کے حقوق کو کس طرح سے تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، اس پر ان سے بات کریں گے۔ آپ جبار واصف صاحب کی جانب چلیں گے، اور پہلے تو سر میں چاہوں گا کہ اور خوش آمدید بھی کہوں گا اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا۔ معذرت چاہتا ہوں، اگر میرا اسکیجول جو ہے وہ اجازت دیتا تو میں ضرور جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ بھرپور شرکت کرتا ہے۔ اب میں ایک نظم جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا ہے، جی بالکل، ہاں آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں جی بالکل، بس میں چاہوں گا کہ نظم کے ساتھ ساتھ چند الفاظ بھی میں آپ کے قیمتی چاہوں گا۔ دیکھیں، آپ نے جیسے کہا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور کشمیریوں کو ان کے تمام تر حقوق کے ساتھ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ تو کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، اور ہماری جو ہے وہ خواہشات یہی ہیں کہ جس طرح ہم یہاں آزادی کے زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں ان کو بھی آزادی کی صبح نصیب ہو، یہ میری دعا ہے، بلکہ ہماری پوری قوم کی یہی دعا ہے۔ جی بالکل، بے شک۔ یہ نظم ہے کشمیر کا نوحہ، 75 لاکھ کے بدلے جسے افرنگ نے ایک ڈوگرا راجا کو بیچا تھا، 72 سال پہلے پھر مہاراجا ہری سنگھ نے اسی کشمیر کا جب غاصبوں سے طے کیا سودا،
تو اس کی وادیوں دروں پہاڑوں آبشاروں کا بدن آزاد ہوتا تھا۔ ہوا جب گنگناتی تھی نہ کوئی جبر ہوتا تھا نہ استبداد ہوتا تھا، یہاں پر سب رتوں کا بانک پن آزاد ہوتا تھا۔ یہاں جو لوگ زندہ تھے حقیقت میں وہ زندہ تھے، واہ کوئی مر جائے تو اس کا کفن آزاد ہوتا تھا۔ واہ، بالکل 75 لاکھ کے بدلے جسے افرنگ نے ایک ڈوگرا راجا کو بیچا تھا، 72 سال پہلے پھر مہاراجہ ہری سنگھ نے اسی کشمیر کا جب غاصبوں سے طے کیا سودا، گلو لالا سے اس کی صبحیں اور شامیں مہکتی تھی، چناروں کی بلندی پر ہنسی چڑیاں چہکتی تھیں، یہاں پر نیلوفر کے پھول ہر پل مسکراتے تھے، یہاں پر زعفرانی کھیت سو جادو جگاتے تھے، یہاں پر سونے جیسی روشنی سورج لٹاتا تھا، یہاں پر چاند تارے نور کی چادر بچھاتے تھے، واہ یہاں کے باسیوں پر اہل جنت رشک کرتے تھے، یہاں کے رنگ تصویر جہاں میں رنگ بھرتے تھے، یہاں پر آسمان سے نور کے پیکر اترتے تھے، یہاں پر پابجولاں ان دنوں موسم نہ ہوتے تھے، یہاں پر پابجولاں ان دنوں موسم نہ ہوتے تھے، پرندے بھی گلے سے جھیل کے لگ کر نہ روتے تھے، واہ پرندے بھی گلے سے جھیل کے لگ کر نہ روتے تھے، فضائیں ان دنوں واقف نہ تھیں بارود کی بو سے، یہاں کے رہنے والے بے خبر تھے جنگ کی خو سے۔ 75 لاکھ کے بدلے جسے افرنگ نے ایک ڈوگرا راجا کو بیچا تھا، 72 سال پہلے پھر مہاراجہ ہری سنگھ نے اسی کشمیر کا جب غاصبوں سے طے کیا سودا، تو نیلم اور جہلم کی کوئی بھی لہر قیدی تھی نہ پانی سرخ ہوتا تھا، اور اس وادی کا ہر باسی خوشی کی فصل بوتا تھا، یہاں کے لالا زاروں سے شفا پاتے تھے سب روگی، یہاں کی چاندنی راتوں کے عاشق تھے سبھی جوگی، پہاڑوں پر ہزاروں سال سے رہتے ہوئے چشمے، یہاں پر ان دنوں بے خوف تھے بہتے ہوئے چشمے، کوئی روئے زمیں پر ان کا ہمسر تھا نہ ثانی تھا، کہ ان چشموں کا فردوس بری سا پاک پانی تھا، یہاں سب صوفی بلبل شاہ کے تھے ماننے والے، یہاں تھے کلمہ گو آلے نبی پہچاننے والے، بفیض شاہ ہمدانی یہاں کے ساکنہ توحید کو تھے جاننے والے، کہ جن کو بت پرستوں اور مشرک سامراجوں نے غلامی میں جکڑنے کے لیے ایسے ستم ڈھائے کہ جن پر نازیوں کا آج حال و کاس شرمائے، مگر یہ بات اب طے ہے، مگر یہ بات اب طے ہے، بدل دے چاہے سارا آئین و قانون یہ غاصب، لگا کر کرفیو ویران کر دے ساری وادی کو، جلا دے زعفراں زاروں کو چاہے لالا زاروں کو، لہو کشمیریوں کا چاہے سب دریاؤں میں بھر دے، چناروں آبشاروں اور جھیلوں کو فنا کر دے، یا پھر بارود سے سب سبزہ زاروں کو کھنڈر کر دے، یہ غاصب جیسی بھی چاہے قیامت اب بپا کر دے، مگر یہ بات اب طے ہے، علی گیلانی کے کشمیر نے آزاد ہونا ہے، ملک یاسین کے کشمیر نے آزاد ہونا ہے، عمر فاروق کے کشمیر نے آزاد ہونا ہے، اور اسماعیل کے کشمیر نے آزاد ہونا ہے، میرے اور آپ کے کشمیر نے آزاد ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے اب ختم استبداد ہونا ہے، جو غاصب اور قابض ہے اسے برباد ہونا ہے، اسے برباد ہونا ہے۔ انشاءاللہ جی بالکل، بہت زبردست جبار صاحب، بلکہ آپ نے نوحہ کیا پڑھا ہے، آپ نے تو اس پوری تاریخ کو سمو دیا ہے اس کے اندر، کہ کیا کچھ ہوتا رہا اور کس طریقے سے آج کشمیر کا سودا ہوا اور کہاں پہ پہنچا۔ لیکن سر کیا آپ اس بات سے بھی متفق ہیں کہ کشمیر کا سودا جہاں پہلے ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہمارے بعض سیاستدان اس کو صحیح طرح سے نہیں لے پائے؟ دیکھیں، یہ جو سیاسی مسائل ہیں نا، ان کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ مفادات، اب آپ اگر سیاسی حوالے سے بات کریں تو یہ ساتھ بیٹھے ہیں، میں عرض کروں کہ اگر فرض کریں آپ کا ایک کشمیر کمیٹی کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے اور اس کو تمام جو مراعات ہیں وہ مل رہی ہیں، تو وہ کیوں چاہے گا ابھی کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو؟ ٹھیک ہے نا جی، کشمیر کی آزادی کے بعد تو وہ ساری مراعات اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ جتنے لوگوں نے عہدے جو ہے وہ براجمان رہے ہیں، انجوائے کرتے رہے ہیں،
انہوں نے تو کبھی کشمیر کا جو ہے وہ دل سے نام ہی نہیں لیا نا، ٹھیک ہے. اور یہی ہمارے کشمیری بھائی جو ہے ان کو شکوہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو دن مناتے ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن انہیں ہماری جو وفائیں ہیں وہ 365 دن ان کی حقیقی روح کے ساتھ اپنے ساتھ چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم دن مناتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن ان کی جد و جہد میں ان کے شریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے ابھی دیکھیں کہ یہ نظم پڑھ کے میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی اپنے گھر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو ان پہ جو گزر رہی وہ تو ہمیں نہیں پتہ نا. 5 فروری آئے گا یا کوئی فوٹو سیشن آئے گا، ہم لوگ پھر اسی طرح جو ہے وہ توانائیوں کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوں گے، بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حقیقی طور پہ جو سمجھیں کہ مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھنا چاہیے. سیاسی طور پہ بھی ظاہر ہے مذاکرات سے جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ جنگ سے تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. بے شک. تو یہ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے. بالکل. میں آپ کے موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا. میں ذرا مسعود صاحب سے بات کر کے میں آپ کے پاس دوبارہ سے سر آنا چاہوں گا. سر میں آپ سے صرف چند کلمات اور سننا چاہوں گا. مسعود، اس وقت سیاسی طور پہ جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، لیکن کہ کشمیر کا حق ہم بھی ادا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے تو آپ کے سامنے جو معاملات چل رہے ہیں شہید بھٹو کے دور سے لے کے آج تک اگر آپ معاملات دیکھیں، کوشش ہر ایک نے اپنے طور پہ کی ہے، لیکن جس طریقے سے پچھلے آپ یہ 3.5-4 سال کا عرصہ لیں، جس طریقے سے 335 سے اور 370 جو آرٹیکل لگایا گیا، اور ان کو آپ یہ دیکھیں کہ بالکل خوراک سے بھی وہ متاثر ہوئے، سردیوں میں بھی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو بالکل دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا گیا. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ خاص طور پہ تمام دنیا کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی جو نہیں اٹھا سکے. جس طرح اقوام متحدہ ہے اس کو لازمی اس چیز پہ کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. اور خاص طور پہ ہماری اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، یعنی کوئی سخت موقف نہیں رکھا کہ اس کو اگر سخت موقف رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں بہتری آتی، لیکن نہیں وہ کر سکے. ہونا یہ چاہیے. دیکھیں بطور مسلمان اپنی جگہ بطور انسانیت ہی اگر اس کو ہم دیکھیں تو انسانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں وہاں پہ غاصب جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انڈیا کے فوجی ہیں وہ جس طرح کا استیں پامال ہو رہی ہیں. ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ہم افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں کشمیری نوجوان یا وہاں پہ رہنے والی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بھرپور طریقے سے، اور اب بھی تک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گولیاں جب ان کو ماری جاتی ہیں پتھروں سے، یا وہ شہید ہو رہے ہیں یا پتھروں سے آگے وہ جواب دے رہے ہیں. لیکن ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں تمام کشمیری قوم کو. بالکل. اچھا جبار صاحب، ابھی ذکر کیا کہ جس طریقے سے مختلف آرٹیکلز لگا کے اور جس طریقے سے بھارت نے قبضہ کیا، سر کیا ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو پائے کہ وہ اس کے حوالے سے آواز تو اٹھاتے؟ آواز نہ اٹھانے کی سیاستدان قیمت وصول کر لیتے ہیں. یہ جب جاتے ہیں باہر تو اس سے پہلے ان کو جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہیں ہماری دشمن قوتوں کی طرف سے. اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ان قیمتوں کا سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کون وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ان کی زبانیں جو ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بات وہی کرتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ کوئی اپنے مفادات کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اس نے جنگ نہ لڑی ہو، ٹھیک ہے نا. جس کے ذاتی مفادات وابستہ ہوں وہ کبھی بھی کسی کے حقوق کی بات نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیشتر حکمران جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کہیں بھی جو ہے وہ جاتے ہیں تو جو ہے وہ ان موضوعات پر تو وہ بات بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. آپ کے بہت سارے وزرائے اعظم جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس ایشو پہ بات نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو سرسری جو ہے وہ جو چند لائنیں ہیں روٹین کی، جس کو کیا کہیں گے، I don't say anything. لیکن سر جو عوام ہے وہ تو مکمل یکجہتی کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ. دیکھیں عوامی امنگیں اور ہوتی ہیں، سیاسی معاملات اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عوامی امنگیں تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، آپ اور ہم تو جو ہے وہ ساتھ ہیں، لیکن یہ معاملہ ہم نے تو نہیں حل کرنا نا، ٹھیک ہے. عوامی امنگوں سے حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سیاسی بساط پہ حل ہوگا، اور دونوں ملکوں کے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کو مل بیٹھ کے جو ہے وہ، اس میں دیکھیں دونوں ملکوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک یک طرفہ نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پوری دنیا جو ہے وہ ترقی کا سفر طے کر رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہمسایہ ممالک ہیں دونوں وہ ان جنگوں میں الجھ کے
اپنی عوام کا دونوں طرف جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب انڈیا جو ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو وہ آپ کاؤنٹ تو کریں کہ ان کے کتنے وسائل وہاں پہ جو ہے وہ جھونکے ہوئے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا، آگ میں جھونکے ہوئے ہیں، ان کے فوجی ہیں وہاں پہ 5 لاکھ کی فوج ہے ان کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ معاملات آسان تو نہیں ہیں ان کی ریاست کے لیے بھی، یہ ساری چیزیں بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے سیاستدان جس دن مخلص ہو کے اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ادھر سے آواز دیں گے نا تو یہ آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ بالکل۔ اور کیونکہ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، جبار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک یہاں پہ یہ ہے کہ ایک سانگ کی طرف بھی ہمیں جانا تھا، اور یقیناً پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ تو میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کچھ ایسے معزز لوگ بھی جو اس وقت اپنے جذبات کو بتانا چاہیں گے۔ ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بابی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ایک زبردست سانگ جو ہے وہ نظر کریں۔ اور جی دیکھو جدھر بھی لٹتے نگر ہیں، جلتی ہیں بستیاں، ہیں لوٹ اور ظلم کی کتنی کہانیاں، ہیں لوٹ اور ظلم کی کتنی کہانیاں، گلیوں میں کیوں بہتا ہے خون، انسان کو ہے کیسا جنون، کیوں مٹ گئی ہے انسانیت کی ساری نشانیاں، ہیں لوٹ اور ظلم کی کتنی کہانیاں، کتنی کہانیاں۔ بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں ہم، اور اس وقت کراچی سمیت پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ کیا جانے والا یہ یکجہتی کا اظہار اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اوپر ہونے والے تمام مظالم کے اوپر آواز بلند کرتے رہیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جبار واصف صاحب بھی موجود ہیں، مسعود رحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ جبار صاحب، آپ کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر ہم چاہیں گے کہ ایک آدھ نظم اور سر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی سماعتوں تک پہنچے۔ کراچی میں بیٹھا ہوں جی، اور کراچی کے لوگوں سے جو ہے وہ مجھے بڑی محبت ہے اور ان کو بھی مجھ سے بڑی محبت ہے، اور میں چند اشعار ایسے ہیں جو کراچی والوں کے لیے ہی میں نے کہے ہیں۔ جی جی بالکل، مسعود رحمان صاحب بھی بڑے خوش ہوں گے اس بات سے کہ جی وہ عطا کر دیتا ہوں۔ جی 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 سر، نظم ہے بڑی طویل ہے، کراچی والے، چند اشعار۔ جی سر۔ کہ ساحلوں جیسے طرح دار کراچی والے، ساحلوں جیسے طرح دار کراچی والے، خوش رہیں سارے میرے یار کراچی والے۔ شعر کیا چیز ہے، تخلیق کسے کہتے ہیں، شعر کیا چیز ہے، تخلیق کسے کہتے ہیں، جا کے سن لیجئے اشعار کراچی والے۔ اور میر و غالب سے جو تہذیب روایت ہے ہمیں، میر و غالب سے جو تہذیب روایت ہے ہمیں، اس تمدن کے ہیں آثار کراچی والے۔ اور اہل زر کے ہیں جدا اور غریبوں کے جدا، اہل زر کے ہیں جدا اور غریبوں کے جدا، کیا کہوں کیسے ہیں بازار کراچی والے۔ واہ واہ۔ اور ہو بھلا اہل سیاست کا کہ جن کے دم سے، ہو بھلا، ہم تو شاعر لوگ ہیں نا یار، سیاست سے ہو بھلا اہل سیاست کا کہ جن کے دم سے ہیں
لہو رنگ یہ اخبار کراچی والے. کراچی والے واہ. اور کیسے ہوتی ہے بسر پوچھا تو خاموش رہے. کیسے ہوتی ہے بسر پوچھا تو خاموش رہے. سہمے سہمے ہوئے اشجار کراچی والے. کراچی والے واہ. بہت طویل نظم واہ ہے. واہ واہ بہت واہ شکریہ واہ واہ. آپ کی بہت محبتوں بہت کا, زبردست آپ جبار کی صاحب. محبتوں کا بہت شکریہ. بلکہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کا جو وقت ہے وہ عنایت ہو جائے گا تو اتنا اچھا کتنے ہے. خوش وقت ہیں, کتنے خوش وقت ہیں پنجاب کے سب اہل ہنر. ان سے کرتے ہیں بہت پیار کراچی والے. واہ. اور زام ہے اس لیے قامت کی بلندی کا تجھے, تو نے دیکھے نہیں کوہسار کراچی والے. اور یوں تو سب لوگ ہیں سورج کے طرف دار مگر فکر کو کرتے ہیں بیدار کراچی والے. کراچی والے واہ. اور سر دیوار تو ہم کو بھی نظر آتا ہے, دیکھتے ہیں پس دیوار کراچی والے. اور بھید جتنے ہیں سمندر کے وہ سب جانتے ہیں, پھر بھی کرتے نہیں اظہار کراچی والے. بہت شکریہ. واہ 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 جواد صاحب بہت خوب. اور بلکہ ابھی آپ نے اہل سیاست کا بھی ذکر کیا تھا, تو ذرا جان لیں کہ جو سیاست دان ہیں ہمارے, کیونکہ موضوع تو ہمارا کشمیر کا ہی ہے, تو کشمیر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت بھرپور آواز بھی اٹھائی ہے, اور آپ کے جو قائدین ہیں انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں, مگر اس کا اصل رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکل پاتا. جیسے کہ ابھی جبار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ نہ صرف پلاننگ بلکہ دل کے اندر ول ہونی چاہیے, جب جا کے آپ جو یہ کام کر پائیں گے. تو سر کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں جس طرح سے شہید بھٹو نے ماشاءاللہ یو این میں بھی آوازیں اٹھائیں, اس کے علاوہ بلاول صاحب نے جس طرح کیا, اور آپ کے سامنے انڈیا کے اندر جو کرام مچا, انہوں نے شور شرابہ ہر طریقے سے, یعنی کہ بڑا اس پہ انہوں نے شور شرابہ کیا. ظاہر ہے یہ پہلا لیڈر ہیں, چاہے بھٹو صاحب ہوں, شہید محترمہ ہوں یا بلاول صاحب ہوں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے معاملے پہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. ابھی بھی الحمدللہ یہ ہے کہ کشمیر کے والے سے جس طریقے سے بلاول صاحب کو کاوشیں کر رہے ہیں, تمام ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں. انشاءاللہ میں امید ہے کہ ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب ہمارے یہ لوگ لازمی انشاءاللہ آزادی دیکھیں گے. ظاہر ہے آزادی دیکھنی ہے, کیونکہ مین مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں درد اسی کو ہوگا جس نے یہ چیزیں دیکھی. اور بلاول صاحب نے ظاہر ہے اپنے نانوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا, اپنی والدہ کو بھی ان کی شہید ہوئیں, اس کے بعد کارکنان بھی شہید ہوئے, کیونکہ وہی درد سمجھ سکتا ہے کشمیریوں کا جس نے یہ چیزیں دیکھی ہوں. اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے, سیاسی پارٹی ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں الحمدللہ ہمیشہ آواز اٹھاتی آ رہی ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے, جو حالات انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں, جس طریقے سے لوگوں کا پیار اور اخلاص نظر آ رہا ہے, تو انشاءاللہ بلاول صاحب انشاءاللہ کمنگ پرائم منسٹر ہوں گے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر ہوں گے تو انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا. اچھا, آپ نے ایک مشروط کر دیا ہے کشمیر کی آزادی جو ہے وہ بلاول صاحب کے وزیر اعظم بننے سے, لیکن پھر بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے کشمیری ہماری طرف یہ تو دیکھ رہے ہیں کم از کم کہ ان کے آواز جو ہے وہ اٹھائی جائے, اور یو این سمیت دیگر ممالک میں ابھی جیسے جبار صاحب بھی کہہ رہے تھے غربت جو ہے وہ ہمارا مشترکہ معاملہ ہے, جہالت ہے, تعلیم ہے, 10 مسائل ہیں, اور ان مسائل کو حل کرنے پہ فوکس ہونا چاہیے. دیگر ممالک دیکھیں جہاں بڑی بڑی جنگیں لگی تھیں, انہوں نے فوکس کیا اپنے مسائل کو, پہلے اپنے مسائل سے جنگ لڑی انہوں نے. تو ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے, ابھی دیکھ لینا اکانومی کس طرف جاری ہے. بالکل, اور کیا بھارت کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے بتاؤں, ماشاءاللہ جبار بھائی نے جو بات کی اکانومی کے حوالے سے, اس میں آپ یہ دیکھیں گزشتہ ہمیشہ جو غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کسی بھی ملک کو کمزور کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں پچھلا 3.5 سالہ جو دور گزرا, اس میں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو جس طریقے سے عمران نیازی صاحب کی جو باتیں تھیں, اور جس طرح مہنگائی, آج آپ دیکھیں تو اکثر چل رہا ہوتا ہے جی مہنگائی کتنی ہو گئی, اب وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ ڈالر اس وقت کیا تھا اور عمران نیازی صاحب اس کو کہاں تک لے کے آئے. اب ظاہر ہے کوئی بھی چیز بگڑتی ہے تو اس کو سنبھلنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ فیس بک پہ بھی دیکھتے تھے, لگے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں کہ یار قرضہ کسی نے بھی دینا ہے, ہمیں قربانی دینی پڑے گی, مہنگائی ہمیں برداشت کرنی پڑے گی, یہ لیکچر دیا جاتا تھا, اور آج کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی. دیکھیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ نے بلاول صاحب سے مشروط کر دیا, میں نے پہلے بھی یہ چیز کہی تھی کہ ظاہر ہے جس کو درد ہوگا وہی کرے گا. جس کی اپنی ماں شہید ہوئی ہو, جس کے اپنے کارکنان شہید ہوئے ہوں,
جس کا اپنا والد جیل کاٹتا رہا ہو، اور اب بھی آپ کے سامنے جو معاملات ہوئے پچھلے دور کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا آصف علی زرداری صاحب کو جس طرح پابند سلاسل کیا گیا، ادیب فریال تالپور صاحبہ کو کیا گیا، آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی پیپل پارٹی الحمدللہ اسی طرح کھڑی، اور آپ نے یہ چیز ضرور نوٹ کی ہوگی، اور ہمارے سامعین بھی جو دیکھ رہے ہوں ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ پیپل پارٹی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور کبھی بھی غیر اخلاقی گفتگو یا غیر معیاری گفتگو کسی حوالے سے انہوں نے نہیں کی۔ صحیح۔ اچھا جی میں عرض کروں نا، یہ ابھی ہمارے بھائی جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ ایجنٹوں کے ذریعے، میں تھوڑا سا اس موقف کے برعکس بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ وہ میری ایک غزل ہے، اس کا مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جبر سے یوں برسر پیکار ہونا چاہیے، مسکرانے کا کوئی تہوار ہونا چاہیے۔ اس کا شعر تھا کہ اپنے گھر کے آپ ہی سب سے بڑے دشمن ہیں ہم، ایجنٹوں کی نہیں ضرورت، اپنے گھر کے آپ ہی سب سے بڑے دشمن ہیں ہم کو اپنے شر سے ہی ہوشیار ہونا چاہیے، ہم کو اپنے شر سے ہی ہوشیار ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک سر، لیکن ابھی آپ نے گفتگو سنی مسعود صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی پالیسیز خاص طور پہ ایسی رہیں، تو سر کیا ہمارے سیاسی اس پہ جو ہے وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مجھے سیاسی اس پہ، میں ادب کا طالب علم ہوں، شاعر ہوں، میں ان میں اس ڈومین میں جانا نہیں چاہتا۔ سر ہم نے تو دیکھا آج کھلاڑی ہوں، شعراء ہوں، وہ ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ جو ہے وہ جو بھی اظہار کرنا ہوتا ہے ہم منظوم کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نے جو کہنا ہوتا ہے بہت کچھ کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم جو ہے وہ اگر ہم نے بھی وہ اسی طرح اظہار کیے تو پھر فائدہ کچھ نہیں۔ بالکل بالکل سر میں چاہوں گا کہ آپ کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسی گفتگو میں مسعود صاحب سے کرنا چاہوں گا جو جس کا کاؤنٹر اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا۔ مسعود صاحب، اس وقت کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا سر کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہی آپس میں دست و گریباں ہیں، اور آپس کے دست و گریباں ہونے کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے؟ جب ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ابھی آپ نے پشاور واقعہ دیکھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، آج بھی ہم ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے ہیں، وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ سامنے والے کسی اپنے سیاستدان کو جو اپوزٹ ہے اس کو منا سکیں، ایک ٹیبل پہ لا سکیں؟ دیکھیں، اس کے لیے تہذیب اور تمیز بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے آپ اگر آج پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں یا ورکرز ہیں، یا عمران نیازی صاحب کو دیکھ لیں، ان کا یعنی کہ بدتمیزی، شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں، آج بھی جو آپ کے سامنے ان کے رویہ دیکھیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات تمیز سے کرنی ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے حوالے سے یا اس حوالے سے آپ دیکھیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات، بیٹھا اس کے ساتھ جاتا ہے جو بندہ کسی چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہو۔ آج جس طریقے سے آپ کے سامنے سانحہ پشاور کا واقعہ ہوا، آپ بتائیں پی ٹی آئی کا کون سا بندہ وہاں گیا ہے یا نیازی صاحب گئے؟ پہلے تو معاملات تھے، نہیں گئی، ایک بھی نہیں گیا، حالانکہ وہاں پہ پی ایل پارٹی کے لوگ گئے، غلام احمد بلور صاحب گئے، باقی آپ یہ دیکھیں وہاں کے لوگ پی ٹی آئی کے بندے کیوں نہیں جا رہے؟ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ انہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو توجہ اس طرف نہیں ہے، ان کا صرف یہی ہے ملک میں مارا ماری کریں، کبھی کہتے ہیں جی ڈالر گر گیا، کبھی کہتے ہیں بڑھ گیا، یعنی ملک میں انتشار پھیلانے کی سیاست کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ختم ہو گیا، یعنی کہ ہر لحاظ سے کبھی آدمی کے خلاف تنقید شروع ہو جاتی ہے، کبھی ایجنسیوں پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ کل تک باجوہ صاحب ایک مقدس ہستی تھے کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی اس پہ عمران نیازی صاحب خود آگے وزیر اعظم ہو کے باجوہ صاحب کے لیے آگے وہاں پہ صفائی دینا شروع کر دیتے تھے۔ آج وہی باجوہ صاحب غلط ہو گئے، یعنی کہ بندے کا ایک معیار ہونا چاہیے، بندے کا اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بات ہو تو اس پہ کم از کم بندہ کوئی بات کر سکے، اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کی جائے۔ اچھا، اور سر تو اس کے اوپر جو ہے جو ابھی جبار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ہونا ہوگا ایک پیج پہ، تبھی تو جا کے ہم کام کر پائیں گے، ورنہ کیسے ہوگا سر یہ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب پی ٹی آئی والے ایک چیز بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، وہ میں ہمیشہ ایک اور پروگرام میں بیٹھا، وہاں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران نیازی صاحب کا ایک سچ بتا دیں، جو لیڈر یہ کہے کہ آپ کا یو ٹرن لینا آپ کا حق ہے، یعنی کہ آپ سچ نہیں بولنا ہے، آپ جو بات کریں اس سے انکاری ہو جائے۔ اچھا، ایک لیڈر اگر اس معیار تک چلا جائے، اور اس لیول پہ حیرت ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بندہ، اور میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلیں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، میں نے جس طرح بلاول صاحب کا بتایا اسی حوالے سے انہی کا ہی میں تھوڑا سا عمران نیازی صاحب کا بتا دوں۔ دیکھیں بات یہ ہے، جو بندہ اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکے دوسروں کی اولاد کو کیسے سمجھائے گا؟
ان کی اولاد ان کے موقف سے متفق نہیں ہے، ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، باہر ہے، تو وہ دوسروں کے بچوں کو درس دے رہے ہیں۔ پہلے بھائی اپنی اولاد کو تو آپ درس دیں، اس کے بعد باقیوں کو درس دیں۔ یہ معاملات ہیں آپ کی پی ٹی آئی کے، آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات، تو کیسے بیٹھیں گے جب ایک بندہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا؟ آج میرا خیال ہے غالباً ان کو بلایا گیا تھا اے پی سی، اس میں کانفرنس میں بلایا گیا، وہاں بھی میرا خیال ہے نیائی صاحب نہیں گئے ہوں گے جہاں تک مجھے اندازہ ہے، سب کو بلایا گیا تھا، حالانکہ دعوت تھی لیکن جانا چاہیے تھا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وہ نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور لیکن کیا ایپیکس کمیٹی کے بعد جو اگلا اجلاس ہے اے پی سی ہے 7 فروری کو، اس میں وہ آئیں گے؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نیائی صاحب، ان کی صرف ایک ہی کوشش ہے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو، ملک کے اندر انتشار پھیلے۔ آپ دیکھ لیں، آپ میڈیا سے ماشاءاللہ وابستہ ہیں، آپ دیکھیں عمران نیازی صاحب کو کتنا بڑا چڑھا کر انڈیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے کیا کشمیریوں کے دل نہیں دکھ رہے؟ کیا ہمارے دل نہیں دکھ رہے؟ کیونکہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اکثر جس طرح باہر احتجاج ہو رہا تھا، اس میں دیکھیں باقاعدہ طور پہ انڈیا کے جھنڈے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ پاکستان کا جھنڈا فیصل آباد میں نہیں جلایا گیا، کیا انہوں نے نہیں جلایا؟ کیا یہ پاکستانی ہیں؟ کیا یہ ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اس چیز میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی ایجنسیوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ملک کے خلاف کام کر رہا ہو، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو، کسی پارٹی سے بھی ہو، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو ہمیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں۔ کیونکہ آج جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، یہی اگر ہماری ادارے کمزور ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر بھی یہی چیز ہوگی۔ بالکل۔ اچھا جبار صاحب، کیا ہمارے پاس، ہمارے جو شعراء کرام ہیں، آپ ہیں سر، اس طریقے کے اشعار اور اس طرح کی چیزوں سے کیا ان کو رغبت دلائی جا سکتی ہے سر، نہ صرف حب الوطنی بلکہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے سر؟ دیکھیں، جو الفاظ ہیں وہ تاثیر رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بھی تخلیق کا جو ہے وہ ہر شخص پہ اسی طرح اثر ہو۔ الفاظ جو ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، انسان کی سوچ بدلتے ہیں، سوچ بدلنے سے عمل بدلتا ہے۔ جب یہ ہم نوجوان نسل میں جاتے ہیں، کوئی یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں جب شیئر کرتے ہیں تو بہت ساری ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، وہ کویسچننگ بھی کرتے ہیں۔ اب اس نظم کو لے لیں کشمیر کی، تو یہ ایک پورا کینوس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ظاہر ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جو ہے وہ کہ یہ تخلیقات جو ہے وہ بیکار جاتی ہیں، یہ ظاہر ہے لوگوں کے دلوں پہ نقش ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ تحریر جو ہے وہ بعض اوقات تلوار سے زیادہ کاٹدار ہوتی ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ریولیوشنری جو ہے وہ تبدیلیاں آئی ہیں لوگوں کی زندگی میں انہی تحریروں سے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ تو قلم والے ہیں، آپ ہیں قلم والے۔ ہاں، باقی آپ دیکھیں نا کہ جو سیاسی باتیں ہیں تو وہ تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والا بٹھائیں، یہ جس طرح جو ہے وہ کوئی دوست بٹھا لیں پی ٹی آئی کا، تو جس طرح ان کے منہ سے بار بار عمران نیازی نکل رہا ہے، اس کے منہ سے جو ہے وہ نواز شریف نکلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو 70 سال سے یہی کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ 200 روپے کلو آٹا لے رہے ہو، آپ زرعی ملک میں 250 روپے کلو پیاز لے رہے ہو، یہ سب بکواس ہیں باتیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچے تو جو ہے وہ اسکولوں کی فیس لوگ نہیں دے رہے، جو ہے وہ سفید پوش آدمی جو ہے بجلی کا بل نہیں بھر رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کدھر کھڑے کدھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنے ایکسپرٹ وزرائے اعظم ہیں، ان کی کابینہ ہے، ان کے پروٹوکول ہیں، ان کی پوری ٹیم۔ میں پھر جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن میں عام بندہ ہوں، آئی ایم اے کامن پرسن، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا زرعی ملک ہے، اس زرعی ملک میں مجھے بتائیں نا ٹماٹر پیاز جو ہے وہ کس نرخوں پہ جو ہے وہ پچھلے مہینوں میں فروخت ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 600 روپے کلو تو آپ لیمن لیتے ہیں روزوں میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیا سر اب تو رمضان آنے بھی والا، رمضان آنے والا ہے۔ اچھا، گندم کدھر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے تو سلوگن میں تھا روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کا جو پہلا وہ ہے روٹی، وہ ناپید ہو چکی ہے۔ پہلے پیٹ بھر لیتا تھا کوئی غریب جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا لیتا تھا، اب تو وہ بھی میرا خیال 20-30 روپے کی ہوگی، مشکل ہو گئی۔ ہاں جی۔ سر کیا ایک عام آدمی جیسے میں اور آپ ہیں، تو مطلب کیا ہم لوگ جو ہیں، کیا اپنے جیسے آپ اشعار کے ذریعے جو ہے ایک عام آدمی کو جگا سکتے ہیں؟ تو سر کیا ہمارے شعراء کرام کی جانب سے لوگوں کو جگانے کی، شعور دینے کی، لوگوں کو اب وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں نا۔ لوگ اب دیکھیں کہ کتنے باشعور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ان کی 10 باتیں سنوں گا، ٹھیک ہے، لیکن کروں گا وہ جو میری فکر کہے گی، ٹھیک ہے۔
یہ تو نہیں ہے کہ جو یہ کہیں گے یا کسی دوسری پارٹی کا کوئی بھی جو ہے وہ رہنما آ کے کوئی بھی بات کرے گا اور ہم جو ہے وہ جیسے لائک شیپس جو ہے وہ پیچھے ہوں گے. تو اس طرح کا تو ہمارا معاشرہ رہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی اسی وجہ سے تو ان لوگوں کا جو آپ دیکھیں نا, جو سیاسی لوگ ہیں بڑا سوچ سمجھ کے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ انٹریکشن اب جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کیونکہ لوگ باشعور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کانٹیکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنی شاید ہی جو ہے وہ کسی میں جرت ہو اپنے لوگوں میں جانے کی. ٹھیک ہے نا جی, اور جب جاتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے وہ کلپس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ. سر ویسے یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا نا, یہ بہت ہی زیادہ چینجنگ آئی ہے اور سیاست میں خاص طور پہ, اور یہ پورے پاکستان میں آئی ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں علاقے میں کسی کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہا, یہ پورے پاکستان میں ایک شعوری کیفیت تو سر آئی ہے. لیکن سر اس شعوری کیفیت کو یکجان کیسے کیا جائے سر, سب ایک ہی پیج پہ آئیں؟ دیکھیں ایک پیج پہ جو ہے وہ اس وقت آئیں گے کہ ہمیں نا بہت سارے سرمائے سے بھی اربوں ڈالر لگا کے, اور ہماری جو دشمن قوتیں ہیں انہوں نے ہمارے حصے بکھرے کیے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. ٹھیک ہے, اور 70 سال میں کیے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی 1 منٹ میں نہیں کیا ہے. ہمیں مذہبی بنیادوں پہ بانٹا ہے, آپ سنی ہیں, یہ وہابی ہے, وہ شیعہ ہے, ٹھیک ہے, وہ دیوبند ہے, بانٹ دیا. ٹھیک ہے, نوجوانی میں ہی آپ پڑھنے جاتے ہیں, کوئی اے ٹی آئی کا ہے, کوئی جے ٹی آئی کا ہے, کوئی پی ایس ایف کا ہے, کوئی ایم ایس ایف کا ہے, ادھر بانٹ دیا آپ کو. پھر وہ آپ کو بانٹ دیا, یہ بلوچی ہو گیا, یہ پٹھان ہو گیا, یہ پنجابی ہو گیا, یہ اردو سپیکنگ ہو گیا, آپ کو زبان پہ بانٹ دیا. حالانکہ باہر کے ممالک میں لوگ شوق سے زبانیں سیکھتے ہیں, ہم زبانوں پہ لڑتے ہیں. واحد جو ہے وہ شاعر ادیب ہوتے ہیں جن کی کوئی جغرافیائی سرحد نہیں ہوتی, جن کی کوئی لسانی سرحد نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں میں سندھی سیکھوں, میں چاہتا ہوں میں بلوچی سیکھوں, میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں 7 زبان شاعر کہیں مجھے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ سیاسی لوگ جو ہے وہ ہمیں زبانوں پہ ہی لڑاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ دیکھیں نا تو کہاں کہاں سے جوڑیں گے آپ مجھے بتائیں نا. ایک گھر میں 2 بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اچھا پھر جو ہے وہ آ گیا سیاسی وابستگی. ٹھیک ہے, کوئی پیپل پارٹی کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کسی کا کوئی ہے, کوئی کچھ ہے. تو کہاں سے آپ جوڑیں گے میرے بھائی. تو یہ جو ہے وہ سمجھیں کہ حصے بکھرے بہت زیادہ ہیں. اس کو جتنا جو ہے وہ حصے بکھرے کرنے پہ جو ہے وہ غیر ملکی قوتوں نے جو ہے وہ خلوص دل سے ہمیں جو ہے وہ انہوں نے کاٹا ہے. ٹھیک ہے نا, پرزے کیے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, دھجیاں اڑائی ہیں. اسی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ہمارے لوگ جو ہے وہ سوچیں گے تو پھر جو ہے وہ یونٹی آئے گی. ہمارا تو جو ہے وہ قائد کا آپ دیکھیں نا کہ جو ہے وہ اتحاد سے شروع ہوتی ہے بات, تو کدھر ہے وہ. ٹھیک ہے, جو قائد کے اصول زندگی تھے وہ تینوں کا کوئی وارث نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ پھر مجھے اپنے شعر یاد آئے. ٹھیک ہے نا, ذہینوں کا کوئی وارث نہیں ہے. وہ میری ایک غزل ہے کہ ذہینوں کا کوئی وارث نہیں ہے, بس ذہن سے محو ہوگی. یہاں پر اینٹ روڑے حکمراں ہیں, ذہینوں کا کوئی وارث نہیں ہے. اس طرح کر کے تھی وہ کچھ, وہ بعض دفعہ سیاسی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی یہ سوچا سر کہ ہم نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچتا ہے نا یار. بہت کچھ لکھا, سیاسی حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. سر ادب کے لوگ جو ہیں وہی اس تمام چیز کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بس سر پروگرام بھی اختتامی لمحات کی طرف ہی جا رہے ہیں. میں مسعود صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے جو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں بہت سارے معاملات پہ, چاہے وہ کشمیر کے معاملات ہوں, چاہے وہ پاکستان کے معاملات ہوں. سر ہم اپنے ادیبوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ جی, کسی کو مطمئن کا ہونا یا نہ ہونا تو خیر اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. انہوں نے جس طرح بات کی کہ آپ کا جو روٹی کپڑا اور مکان تھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آئین انہوں نے دیا, آپ کے سامنے ایٹم بم ان کے اس میں بنا, شناختی کارڈ, پاسپورٹ, یعنی کئی اس کے کام ہوئے. اس کے بعد میں جو انہوں نے بات کی روٹی کے حوالے سے, دیکھیں آج آپ کے سامنے ڈالر چھالیا کے اندر پیک ہو کر پشاور سے اسمگل ہو رہے تھے, وہ ساری آپ نے دیکھی. آٹا افغانستان کے راستے سے اسمگل ہو رہا تھا. اس میں پیپل پارٹی کیا قصور ہے؟ پیپل پارٹی وفاق میں نہیں بیٹھی ہوئی, صوبے کے اندر اس وقت بیٹھی ہوئی تھی. اور ابھی بھی ڈالر جس طریقے سے چھپا جو ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے, میں پھر وہیں آؤں گا. پیپل پارٹی الحمدللہ کام کر رہی ہے. آپ کے سامنے جہاں ہو رہا ہے, ابھی آپ کہہ رہے تھے جس طرح جبار صاحب نے کہا کہ جی لوگ جو ہیں اپنا ایم پی ایز ایم این ایز اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے. آج ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں لیاقت علی عسقلانی صاحب, الحمدللہ بیٹھے, دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے, ہمارے سید غنی صاحب جائیں, وقار مہندی صاحب جائیں, ہر بندے سے مل رہے ہیں الحمدللہ. ہم دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ بد تہذیبی ہے. یہاں پہ یہ جو کلچر شروع ہوا پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوا, چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی, اپنے سے بڑوں پر ہاتھ اٹھانا, گالی گلوچ کرنا,
فکرے کسنا، جوتے مارنا، یہ چیزیں بڑی غلط ہیں۔ ایک اور بات بھی کہی تھی نا کہ روٹی کپڑا مکان، یہ آپ کا سلوگن رہا ہے، تو اور یہ سلوگن جو ہے وہ بہت آپ جو بنیادی وقت تھا تب سے ہے، تو اس وقت سے اب تک کیوں نہیں حل کر پائے؟ دیکھیں جہاں یہ تک بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں پیپل پارٹی کی آپ کے سامنے گورنمنٹ کیا رہی، ٹھیک ہے، 2 سال 2.5 سال اس کے بعد گرے، صرف یہ 5 سالہ دور جو آصف علی زرداری صاحب کا گزرا، اس میں آپ کے سامنے ہمارے گیس ایران سے جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہوا اس پہ الحمدللہ کام ہوئے، اس کے علاوہ KPK کو ہم نے ایک نام دیا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا اگر آپ دور دیکھیں اور بعد میں آج عمران خان کا دور دیکھیں، زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے سر گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو 14 سال کنٹینیو آپ صوبہ سندھ پہ رہے ہیں، اس میں صوبہ سندھ یہ بات ہے، جتنے میں 14 سال کے حوالے سے آپ کو تو دیکھیں 14 سال کے اندر رہے، جو سٹی گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے وہ رہی ہے MQM کی ہے، جماعت اسلامی کی، یہاں پہ ہمیشہ رسا کشی رہی، اور خاص طور پہ میں اسی طرف آ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ سندھ میں ہمیشہ سندھ کے ساتھ جاتے ہیں۔ آج بھی 200 ارب روپیہ 200 ارب جو ہے ہمارا وفاق نے سندھ کو دینا ہے۔ اب سندھ سب سے زیادہ 70% ریونیو یہاں سے سندھ دے رہا ہے، اور اس کے بعد سندھ کو اس کے حقوق نہیں مل رہے، تو کیسے حل ہوگا؟ آج ہمارا جو سندھ کے معاملات ہیں، ہمارے ساتھ صرف یہی ہے کہ سندھ کے ساتھ ہمیشہ ہی سے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور آج تک زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو سر اس زیادتیوں کو دور کون کرے گا؟ آپ ہی لوگ کریں گے نا؟ نہیں، ہم تو دیکھیں کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی ہماری جو بات ہوئی مراد علی شاہ صاحب تھے اور بلال صاحب نے کوشش کی شہباز شریف صاحب سے اسی حوالے سے بات کی، تو ابھی ماشاءاللہ اس پہ کام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد اس میں آپ کو کراچی میں بڑی چینجنگ انشاءاللہ۔ اچھا، یعنی اب جب جبار صاحب رحیم یار خان سے آئیں گے تو اس کے دیکھیں بعد مجھے اگر پتہ ہوتا ہے بدلا ہوا کراچی نظر آئے گا، یہ آپ یقین دلا؟ انشاءاللہ کراچی بدل رہا ہے، یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کراچی کے جس علاقے میں آپ جائیں نہیں، بدل آپ تو کو بہت چکا ہے سر۔ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اچھا، کام ہوتا لیکن ہوا یہ الگ طریقے کا بدلاؤ آیا ہے۔ رحیم یار خان سے تشریف لاتے رہتے ہیں جبار صاحب، آپ نے کیا نوٹ کیا کراچی میں سر؟ جی آپ کو کیا محسوس ہوا کراچی؟ دیکھیں کراچی جو ہے وہ مجھے تو ادھڑا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی بھی، جو ہے وہ کافی سارا جو ہے نا، کراچی جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف تو نہیں جو ہے جا رہا ہے۔ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے پہلے سے، یہ میں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ویری ٹرولی۔ باقی جو ہے وہ یہ سیاسی دعوے جو ہے وہ یہ تو اب ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے تو مشاہدات ہوتے ہیں، یہ میں نے نکال لی ہے جی جی کہ ہم سیاسی، یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی چیزیں نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں تک پہنچتی بھی ہیں، اور ہم لوگوں کے شعور کو جھنجھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ذہن میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ لوگ جب ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ہی بانٹا ہوا شعور ہوتا ہے، لاشعوری طور پہ وہ ٹھیک ہے۔ بات کر رہے ہیں، بالکل بالکل۔ ذہینوں کا کوئی وارث نہیں ہے، واہ، فتینوں کا کوئی وارث نہیں، صحیح۔ یہاں پر اینٹ روڑے حکمراں ہیں، نگینوں کا کوئی وارث نہیں، یہاں پر اینٹ روڑے حکمراں ہیں، سب کے بچے ہیں، جس کو بھی اٹھا لیں آپ، نگینوں کا کوئی وارث نہیں ہے، بنے پھرتے ہیں سب بستی کے وارث، بنے پھرتے ہیں سب بستی کے سب بستی کے وارث، مکینوں کا کوئی وارث نہیں، سوپ طے ہے ہمارا غرق ہونا، سفینوں کا کوئی وارث نہیں، جو قائد کے اصول زندگی تھے، جو قائد کے اصول زندگی، اصول زندگی تھے، وہ تینوں کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آہا، سبھی گورے مہاجن جانتے ہیں، سبھی گورے مہاجن جانتے ہیں، رہینوں کا کوئی وارث نہیں، گروی پڑے ہوئے ہیں، رہینوں کا کوئی وارث نہیں ہے، اور ہوس گلیوں میں ننگی گھومتی ہے، حسینوں کا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو سر یہ جو اور سیاسی بے وفا فٹ پاتھ پر ہیں، کمینوں کا کوئی وارث نہیں ہے، نہ گھر کے ہیں نہ واصف گھاٹ کے ہیں، ترینوں کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جھنجھوڑنے والی چیز تو ہے، اور یہ منظرنامہ ہے، دل کے اندر اترنے والی چیز ہے نا یہ سر۔ منظر نامے ہیں نا ہاں جی بالکل، اور یہ دیکھیں وہی والی بات جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ ایک کینوس پہ جو ہے آپ ڈرا کر دیتے ہیں، اور دیکھنے والے جب پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے تو میرا وہ قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی سیاسی چیزیں جو ہے وہ یہ، نہ مجھے آئیڈیا تھا کہ بھی یہ کوئی سیاسی پروگرام ہے، نہ میں سیاسی وہ ہوں، لیکن ظاہر ہے جو ہے وہ اس ملک میں رہتا ہوں، اور میرے سامنے چیزیں ہیں، میرے کیا جو ہے وہ جتنے بھی لکھنے والے ان کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ کرتاس پر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
سر یہی تو ایک چیز ہے جو کمال فن سے آپ جو ہے لوگوں تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں جو ایک حقیقت ہوتی ہے، اور وہ تصویر جو ڈرا کی ہے آپ نے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دکھی دل تو آپ کا بھی ہے۔ دیکھیں اب مجھے پتہ ہے نا کہ حکمران جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سمجھیں کہ نسل در نسل جو ہے، ٹھیک ہے، وہ چہرے آپ دیکھ لیں کہ خاندان ہے نا، ٹھیک ہے، چاہے پنجاب میں ہو چاہے سندھ میں ہو، تو جو ذہین ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ٹیلنٹ ہے، لیکن آپ کو وزارت خارجہ کے لیے کوئی اور وزیر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، وہ کوئی وارث ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ کوئی وہاں کا ٹیلنٹڈ نوجوان نہیں ملے گا، وہ آپ کو جو ہے وہ جس کا کوئی لاکھ کا صاحب کا جو ہے وہ ملتا ہوگا، کوئی چودھری ہوگا، کوئی شریف ہوگا، تو وہ وہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی اور میری ذہانت کس کام کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل سر، چھوڑیں یہ ساری چیزیں یار جو ہے یہ سب وراثتی معاملات ہیں۔ جی 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 سر، جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں، ہمیں وہ ہر روز نیلی فلمیں دکھا رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں آج پھر بادہ کش معزز، یہی ہوا تھا کراچی میں، نشے کی حالت میں آج پھر بادہ کش معزز، شراب کو شہد کہہ کے سب سے چھپا رہے ہیں۔ کیا بات ہے بس۔ اور ہمارا آپ کا کیا حال ہے کہ وہ کیوں نہ محصول کی ادائی سے منحرف ہوں، جو اپنی گلیوں سے آپ کوڑا اٹھا رہے ہیں، کس چیز کے ٹیکس دیں؟ اور ان سیاسی ریاضی دانوں کو کیا کہوں میں، اور ان سیاسی ریاضی دانوں کو کیا کہوں میں جو گوشواروں سے اپنے صفریں گھٹا رہے ہیں۔ میری نظر میں یہ بد نصیبی ہے تاجروں کی کہ لوگ سودا لیے بنا گھر کو جا رہے ہیں۔ آپ کی پرچیز پاور ہی نہیں رہنے دی آپ نے لوگوں کی۔ کبھی تو ان فاقہ مست لوگوں کا حال پوچھو جو بھوکے بچے تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں۔ سبھی محاذوں پہ ہو رہی ہے شکست واصف، مگر وہ سینے پہ پھر بھی تمغے سجا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سجانے دیں بھائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زبردست۔ سر پروگرام بالکل اختتام پہ مسعود صاحب جو اشعار کہے ہیں وہ نہ صرف دل کے اندر لگے ہیں بلکہ بہت ساری باتیں چبھی ہیں، ان چپتی ہوئی باتوں کو کتنے خوبصورتی سے بتایا ہے۔ آپ آخری کلمات کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیں بات یہ ہے کراچی کے اندر جو کاموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بینظیر ٹراما سینٹر آپ کے سامنے موجود ہے، پاکستان میں اس کے لیول کا کوئی ہاسپٹل موجود نہیں ہے، کام دیکھیں ہو رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے، اب سیاسی بندہ بیٹھا ہوتا اس کو اس حوالے سے بات کرتے، اب ہمارے لیے محترم ہے، مہمان بھی ہیں، اور الحمدللہ پی ایل پارٹی کے لوگ ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ مہمان کی قدر بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے۔ الحمدللہ کام چل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام آپ تو موجود ہیں، سائٹ ایریا آپ دیکھ لیں، پوری کراچی کے اندر اس وقت الحمدللہ پی ایل پارٹی کام کر رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تقریباً جو آپ کے سامنے جو بلدیاتی الیکشن میں وہاں جس طریقے سے کلین سویپ پاکستان پی ایل پارٹی نے کیا، اس چیز کا ثبوت۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ بس جبار صاحب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اگلی دفعہ آؤں گا تو کراچی بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک میں پریکٹیکل آخری بات کروں گا جی سر، وہ آپ کسی بھی کراچی کے شہری سے، کسی بھی کراچی کے شہری سے اور کسی بھی پنجاب کے شہری سے غیر سیاسی طور پہ پوچھ لیجئے، ایک کوٹ سبزل جگہ ہے، سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے، پوچھنا آپ نے اس شخص سے جو روڈ کا ٹریول کرتا، ٹھیک ہے، کوٹ سبزل کراس کرتے ہوئے جب آپ کا منہ سندھ کی طرف ہوتا ہے تو جب آپ پنجاب چھوڑتے ہیں تو آپ کو گاڑی کے ٹائر بتا دیتے ہیں کہ آپ کس سرزمین پہ آ گئے ہیں۔ سر بالکل، میں نے بہت سفر اسے بالکل صحیح، ایم آئی رائٹ؟ بالکل سر، بالکل آپ کو گاڑی کے ٹائر بتا دیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ کی گاڑی پہلے کس کارپیٹ پہ چل رہی تھی اور اب جو ہے وہ ٹائر کدھر آئے ہیں۔ بالکل 100% صحیح بس اتنی سی دھول بات مٹی اور گرد و غبار جو استقبال کرتا ہے، اتنی سی لیکن بہرحال دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا کشمیر بھی ایجوکیشن کو دیکھ لیں آپ سندھ میں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت سارے معاملات جو ہے ان پہ بہت کام ہونے والا ہے، بہت کام ہونے والا ہے، کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، کمپیریزن ابھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں بڑا ڈیپلی چیزوں کو جو ہے وہ دوست احباب ہیں سارے، آپ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت جو ہے وہ جو شاعر ادیب ہیں وہ الگ نہیں ہوتے نا آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، تو ہمارے تک چیزیں پہنچتی ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے جو ہے وہ ڈائریکٹ ان پہ اپنی رائے نہیں دیتے اس طرح جو ہے وہ چیزوں پہ،
ٹھیک ہے نا جی, لیکن ہمارے تو سامنے ہے نا چیزیں. بالکل جناب, ٹھیک ہے, بے حد شکریہ سر, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا, اور ہم نے آپ کو آپ کے ساتھ جس طرح گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے سیاستدان آپ نے بڑا مشکل جو ہے وہ مجھے ڈال دیا جو ہے, ایک وہ سینئر رہنما ہے اور وہ سیاسی, اور جو ہے وہ میں تو جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے اوپر میں تو کوئی چھاپ نہیں لگوا سکتا نا کہ میرا کوئی ان سے تعلق ہے. مجھے بھٹو صاحب سے بھی محبت ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کا قیمتی ترین اور قابل ترین اثاثہ تھے. ٹھیک ہے, مجھے عمران خان بھی جو ہے وہ کیونکہ وہ سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, میرے لیے جو ہے وہ کچھ کام جو ہے وہ شریف برادران کے بھی پازیٹیو ہیں جو انہوں نے کیے اپنے دور میں. ٹھیک ہے نا جی, تو میں جو ہے وہ سب کی اچھائیاں جو ہے وہ میں یاد رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ہم جو ہے وہ اب شہید بھٹو کا نام لیے جائیں. اس نے تو جو اچھائیاں کرنی کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کے دادا پر دادا جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بزرگان جو ہے وہ آپ کے اسلاف نے سارا کچھ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, دیٹ از امپورٹنٹ. بالکل, ٹھیک ہے, آج کی ڈیٹ میں یہ امپورٹنٹ ہے وٹ وی آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا, ہم کہاں کھڑے ہیں, کدھر لے گئے ہیں سب کو. بالکل, سندھ میں تو جو ہے وہ آپ دیکھیں, سندھ میں آپ مسلم لیگ نون کو تو الزام نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ اسی کو دیں گے نا جو مسند اقتدار پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں بھی, چلیں مان لیا بھی چلو ادھر ہے, ادھر میرا جو ہے وہ کوئی دوست بھائی جو ہے وہ غربت کا شکار ہو, مسائل کا شکار ہو, یہاں تو پھر جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے ہی حق ادا نہیں کیا, جہاں جہاں جو بیٹھا ہے اس نے حق ادا نہیں کیا اپنی مٹی کا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کا ملک اس دن کامیاب ہو جائے گا جس دن ہم اپنے مفاد پہ اپنے ملک کے مفاد کو ترجیح دیں گے. اچھا, ہو کیا رہا ہے چھوٹے سے لیول پہ بھی جو ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا جو ہے وہ 10,000 ٹیکس بنتا ہے تو 1,000 روپے آپ جیب میں ڈال دیں, 9,000 جو آپ کے وطن کے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے خزانے میں جانے وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, مفاد قربان ہو گیا. ریلوے میں آپ جائیں, ٹھیک ہے نا جی, 4,000 روپے کا اگر ٹکٹ ہے اے سی بزنس کا یا کسی اس کا جو ہے وہ گارڈ کو آپ 1,500 روپیہ دیں, 2,500 روپیہ وطن کا قربان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, اسی طرح جو ہے وہ مفادات کی جنگ ہے. مفادات کی جنگ, بس بہت مختصر سر. مختصر سے دیکھیں, بات یہ ہے جس وقت تھر میں بچے مر رہے تھے اس وقت 30,000 ٹن گندم عمران خان نے افغانستان بھیجی. میں یہی کہتا ہوں نا, سندھ کی آپ بات کرتے ہیں, سندھ دیکھیں وفاق سے وابستہ ہے. وفاق یہاں کیا دے رہے ہے, وفاق میں اس وقت کیا تھر کے بچوں کو ضروری نہیں تھا دینا, اب وہاں پہ 30,000 ٹن گندم افغانستان بھی, یہ معاملات ہیں. عمران خان سیاست میں پیدائش سے پہلے بھی تھر اسی طرح موجود تھا اور اسی طرح جو ہے وہ تھر کی بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. تھر ابھی کافی. جناب بے حد شکریہ, بہت شکریہ. وہ تو این جی اوز کام کر رہی ہیں نا جبار صاحب آپ کا, کہ آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا. مسعود صاحب آپ کا بے حد شکریہ, اور مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا ایک خوبصورت سے اس سانگ کے ساتھ جو پاکستان اور ہمارے کشمیر کو جذبات کو اجاگر کرے گا. اللہ حافظ. یہ سانگ تو ویسے پاکستانی سانگ ہے, اخلاق احمد صاحب نے گایا تھا, لیکن میں 2 لائنیں کشمیر کے لیے جوڑ رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ میں کشمیر کے لیے بول رہا ہوں. کتنی بہاریں بیت چکی ہیں تیرے ملن کی آس لگائے رے, تجھ کو نہ پا کے روئے بسریا, پت جھر سی ہر رت ہو جائے رے, وہی پرچھائی انگ لگائے, جنم گئے کئی بیت ہمارے